کیا ہے نعوذ باللہ، اس طرح کے سوکیان اور بازاری الفاظ جو ہیں ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب رہ گئی بات سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید بستامی رحمۃ اللہ کے شطیات کی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں جو بات کی، اس میں مرزا نے ڈنڈی ماری ہے۔ پرانے اپنے بیان میں اور نئے بیان میں بھی بالکل جو سکین دیا ہے پرانے بیان میں، اس میں سکین بھی کٹنگ کر کے لگایا، نیچے والی بات اوپر والی نیچے کر دی، اور جو وہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ صفائی پیش کر رہے ہیں نا، وضاحت کر رہے ہیں، اس کو بالکل اس نے وہ آگے پیچھے کر کے اس کا غلط مطلب اور مفہوم نکالا ہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 124 پہ، یہ تذکرۃ الاولیاء ہے، کہتے ہیں حضرت بایزید نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے۔ اور جب میں نے سوال کیا کہ میں اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں، تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ تو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ جیسا کہ حضرت بایزید سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا کہ قسمیاں کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے، لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ بایزید نے خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل تصور کر لیا، لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل سی بات ہے۔ اب جو مفہوم مرزا بیان کر رہے ہیں اس مفہوم کو تو وہ رد کر رہے ہیں، شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ اس مفہوم کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ مفہوم نہیں نکلتا، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا۔ اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من لوائے محمد یا سبحانی ما اعظم شانی جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی۔ یہ توجیہ کی ہے شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ صرف انہوں نے نہیں کی، شطیات کے حوالے سے اسماعیل دہلوی جیسے کٹر قسم کے وہابیوں کے جو امام پیشوا ہیں، اس نے بھی صراط مستقیم میں یہ توجیہ صوفیہ کے کلام کی ہے۔ اور ہمارے علماء نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ صوفیہ جو غلبہ حالت کے وقت ہوتے ہیں وہ شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا، سورۃ القصص کی آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اسلام 360 کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اور وہ جو تراجم غیر مقلدین کے سعودیہ سے چھپ کے آتے ہیں ان کو دیکھ لیں۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ درخت میں سے آواز دیے گئے۔ اب درخت میں سے جو آواز دیے گئے تو کیا نعوذ باللہ درخت اللہ تھا؟ اعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں صوفیہ اس حالت میں شجرہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوتے ہیں جو حالت غلبہ حالت کے وقت ان سے اس طرح کی چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ اور اس کی ایک توجیہ صوفیہ نے یہ بھی کی ہے کہ بعض اوقات جو قال اللہ تعالی یا قال ربنا تعالی یہ کلمہ محذوف ہوتا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے سبحانی ما اعظم شانی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ لفظ درمیان میں سے محذوف ہے۔ اگر اس بات کو میں حدیث سے پروف کروں تو بحمد تعالیٰ میں حدیث سے بھی پروف کر سکتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6609 ہے۔ اب ذرا اس حدیث کے متن کو، اس کے ترجمے کو دیکھیں، ترجمہ جو بریکٹوں والا ہے وہ نکال دیں، صرف حدیث کا متن دیکھیں۔ 6609 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب اس میں یہ نہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا قال اللہ تعالیٰ یا قال ربنا تبارک و تعالیٰ، یہ لفظ موجود نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ابن آدم کو کچھ نہیں دیتی
لم یکن قد قدرتہ، جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا، جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا. نظر ابن آدم کو کچھ نہیں دیتی جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں رکھا، یعنی میں نے اس کی تقدیر نہیں لکھی. ہاں ملتا اس کو وہ ہے جو میں نے اس کی تقدیر لکھی ہے. اب اس قدرت کا فاعل کون ہے؟ اللہ رب العزت جل شانہ. لیکن صحیح بخاری کی اس حدیث میں اللہ رب العزت کے فاعل ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے. قال اللہ تعالی یا قال ربنا تبارک و تعالی صحیح بخاری کے کسی نسخے سے نکال کے دکھائیں. اس میں تو ڈائریکٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر ابن آدم کو کوئی شے نہیں دیتی لم یکن قدرتہ، جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ رکھا ہو. تو تقدیر میں رکھنے والا اللہ ہے یا نبی رکھنے والے ہیں؟ اللہ. لیکن یہاں اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے. تو شارحین نے پھر اس کی بریکٹوں میں یہ لفظ لکھے ہیں، اور جو ترجمہ کرنے والے نے بھی یہ لفظ بریکٹوں میں لکھے کہ اللہ فرماتا ہے یا رب فرماتا ہے کہ میں نے اس کی تقدیر میں جو نہیں رکھا وہ ابن آدم کو نظر نہیں دے سکتی. تو یہاں بھی محذوف ہوگا. اگر سبحانی ما آدم شانی سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلتا ہے تو یہاں محذوف مانے گا کہ قال اللہ تعالی سبحانی ما آدم شانی. اللہ فرماتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میری شان عظیم ہے، برتر و بالا ہے. اسی طرح لوائی آدم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند تر ہے. تو یہاں اگر حدیث میں لفظ آپ قال اللہ تعالیٰ کا ایڈ کرتے ہیں، اگر ایڈ نہ کرے تو بات نہیں بنتی. تو پھر جو صوفیہ مسلمان شخصیات ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، مرزا بار بار کہتا ہے کہ جناب وہ تمہارے بابے، وہ پوری امت کے بابے ہیں، اور جن کو تم وابیوں کو غیر مقلدین کو حق پہ سمجھتے ہو ان کی ہاں بھی وہ مسلمان شخصیت ہیں. میں نے فتاوی الحدیث دکھایا، پہلی جلد کے صفحہ نمبر 52 پہ لکھا ہے کہ صوفیہ کے عارف سلطان العارفین کا لقب دیا ہے مولوی عبداللہ روپڑی نے سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ کو. تو اپنی اس گفتگو میں مرزا نے بہت سارے دجل کیے ہیں اور فراڈ سے کام لیا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات کی ہے کہ سیدنا باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تو سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور حضور کی اطاعت کے اتنے پابند تھے، اتنی پابندی رسول اللہ کی سنت کی کرنے والا، وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ لوگوں کو کس طرح کہہ سکتا ہے. یہ انہوں نے ان کی صفائی پیش کی ہے. اور ان کا قول ایک میں پڑھ لگا ہوں، قول شریعت کی اتباع اور حضور کی سنت کی اتباع کے حوالے سے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں نقل کیا، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا، امام ابن خلقان نے اپنی کتاب وفیۃ العیان میں نقل کیا، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا. مضمون ایک ہے کہ لو نظرتم الی رجل، سیدنا باعث بسطامی فرماتے ہیں اگر تم کسی بندے کو دیکھو یرتفع فی الہوا، کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، اوتیہ من الکرامات، اس کو اتنی کرامتیں دی گئی ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، فلا تغتروا بہ، فرماتے ہیں کہ دھوکے میں آ کے اس کے پیچھے مت چلنا، حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحدود شریعہ، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ یہ اللہ کے اوامر پر عمل کتنا کرتا ہے اور منہیات سے رکتا کتنا ہے، ممنوع چیزوں سے، اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کتنی کرتا ہے. ابن کثیر نے سب نے نقل کیا ہے اس کو. وہ تو شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر حفاظت کرتے تھے. تو یہ جو بات ہے وہ بحمد تعالیٰ سب نے ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات